کیا آپ نے کبھی سنا ہے کسی ایسی کہانی کے بارے میں جو قرآن پاک میں ان لوگوں کے لیے لکھی گئی جو سمجھتے ہیں کہ ان کا پیسہ، ان کی زمین، ان کا دربار یہی سب کچھ ہے؟ ذرا تصور کریں، ایک شخص ہے، اس کے پاس وہ سب کچھ ہے جو انسان چاہتا ہے، 2 باغات، خوشحال زمین، ایک نہر جو بیچ سے گزرتی ہے، پھل اتنے کہ گنتے نہیں بنتے، اور دوسری طرف ایک دوست ہے، غریب، ہاتھ خالی، مگر دل میں یقین ہے کہ یہ دنیا کی دولت ہمیشہ نہیں رہتی۔ ان دونوں کی داستان سورہ الکہف کی آیات میں بیان کی گئی ہے۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ ایک آئینہ ہے جس میں ہر دور کا انسان اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ آج ہم اس قصے کی گہرائیوں میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ غرور کا انجام کیا ہوتا ہے اور ایمان کا انعام کیا ہوتا ہے۔ سورہ الکہف قرآن پاک کی 18ویں یعنی 18th سورہ ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ الکہف کی شروع کی 10 آیات یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ 2 باغات والے کا یہ قصہ جاہلی فکر، غرور، دنیا داری اور ایمان کی بنیاد پر ایک لازوال سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصہ کو قرآن میں اس لیے داخل فرمایا تاکہ ہر زمانے کا انسان، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، خود کو اس آئینہ میں دیکھ سکے۔ چلیے اس داستان کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ الکہف میں ارشاد فرماتا ہے، اور ان کے لیے 2 لوگوں کی مثال بیان کرو، ان میں سے ایک کو ہم نے 2 باغات دیے انگوروں کے، اور انہیں کھجور کے درختوں سے ڈھک دیا اور بیچ میں کھیت اگا دیے۔ دونوں باغاتوں نے اپنا اپنا پھل دیا اور اس میں سے کوئی چیز کم نہ کی، اور ہم نے ان دونوں کے بیچ ایک نہر جاری کر دی۔ سوچئے، یہ محض ایک بادشاہت کی بات نہیں، یہ ایک عام انسان ہے جسے اللہ نے دنیا کی تمام نعمت عطا کی ہے۔ اس کے پاس 2 باغ ہیں جو صرف انگوروں سے بھری نہیں بلکہ کھجور کے اونچے درخت بھی ہیں، بیچ میں کھلے کھیت ہیں جہاں فصل اگتی ہے، اور ایک نہر، پانی کی وہ کاریگری جو دلوں کو چین دیتی ہے۔ نہ صرف یہ، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی چیز کم نہ کی، یعنی یہ باغات پوری قدر میں اپنا پھل دیتے تھے، کوئی کمزوری نہیں، کوئی بربادی نہیں، کوئی قلت نہیں، مگر اس تمام دولت کے ساتھ ایک دل تھا جو اللہ کو بھولنے لگا۔ یہ ایک ایسی کہانی کی افتتاح ہے جس میں دولت گمراہی کا ذریعہ بنتی ہے، نہیں صرف پیسے کی وجہ سے بلکہ اس لیے کہ اس شخص کے دل میں غرور نے ڈیرا ڈال لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کی آمدنی بھی بہت تھی، تو وہ اپنے دوست سے بات کرتا رہا جبکہ وہ اس سے بحث کر رہا تھا، تم سے زیادہ مال میں بھی زیادہ ہوں اور جماعت یعنی تعداد میں بھی زیادہ قوی ہوں۔ یہاں ایک لفاسی نہیں ہو رہی، ایک انسان اپنی دولت کو اپنی ذمہ داری نہیں بلکہ اپنی برتری سمجھتا ہے۔ وہ اپنی دوست کو، جو شاید ان کے پاس معافی مانگنے آیا ہو یا کوئی بات کرنے، یاد دلاتا ہے کہ میں تم سے زیادہ مالدار ہوں، میرا قبیلہ بھی بڑا ہے۔ یہ وہ فہرست ہے جو غرور کے مریض ہمیشہ تیار رکھتے ہیں۔ میرا بینک بیلنس دیکھو، میری پراپرٹی دیکھو، میرے رشتہ دار دیکھو، لیکن اس سب میں ایک لمحہ بھی اس کا نہیں گزرا کہ یہ سب کہاں سے آیا، کس نے دیا اور کیوں دیا۔ پھر وہ اپنے ہی باغ میں داخل ہوتا ہے، اور اس کے دل کی تصویر قرآن نے ان الفاظ میں اتاری، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے، بولا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی فنا ہو جائے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی فنا ہو جائے۔ اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے، یہ قرآن کا وہ جبر الفاظ ہے جو اس کی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ وہ ظلم کر رہا تھا خود اپنی روح پر، وہ سوچ رہا تھا کہ یہ باغ ہمیشہ قائم رہے گا، فریب میں تھا، غفلت میں تھا۔ اللہ تعالیٰ اس منظر کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، اس کے ساتھی نے اس سے کہا جبکہ وہ اس سے بحث کرتا رہا تھا، کیا تو اس اللہ کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا انسان بنا دیا؟ کیا تو اس اللہ کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا انسان بنا دیا؟ غریب دوست نے پہلے امیر کی دولت پر لالچ نہیں کیا، نہ ہی اس کی برائی کی، نہ ہی اس پہ افسوس کھایا، اس نے سیدھا اس کی بنیاد پر ہاتھ رکھ دیا۔ اے دوست، تو ان باغوں کو دیکھ رہا ہے مگر اس کو بھول گیا جس نے تجھے مٹی کے ایک ذرے سے انسان بنایا۔
आए दोस्त, तू इन बागों को देख रहा है मगर उसको भूल गया जिसने तुझे मिट्टी के एक जर्रे से इंसान बनाया। ये दावाए ईमान है, ये इंसान की हकीकत की याद दहानियां हैं। इंसान कहाँ से आया? मिट्टी से, एक नुत्फे से, फिर अल्लाह ने उसे पूरा किया। तो जब इंसान अपने बागों को देख के कहता है मैं हमेशा रहूंगा, वो अपनी असल को भूल जाता है। गरीब ने आगे कहा, लेकिन मैं वो हूँ, अल्लाह ही मेरा रब है और मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करता। लेकिन मैं वो हूं, अल्लाह ही मेरा रब, और मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करता। इस छोटे से जुमले में तौहीद का पूरा दर्स है। गरीब के पास माल नहीं था, जमीन नहीं थी, कबीले की ताकत नहीं थी, मगर उसके पास एक ऐसी चीज थी जो अमीर के पास नहीं थी, यकीन, भरोसा, इखलास। फिर उसने एक और अक्लमंदी की बात कही, और क्यों ना हुआ कि जब तू अपने बाग में दाखिल हुआ तो तूने कहा होता माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो अल्लाह ने चाहा वो हुआ, कोई ताकत नहीं सिवाय अल्लाह के। और क्यों ना हुआ कि जब तू अपने बाग में दाखिल हुआ तो तूने कहा होता माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो अल्लाह ने चाहा वो हुआ, कोई ताकत नहीं सिवाय अल्लाह के। यहाँ कुरान ने एक सुनहरा उसूल बता दिया, जब भी कोई नेमत मिले कहो माशा अल्लाह, जब भी कोई कुव्वत महसूस हो कहो ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये सिर्फ ज़बानी नहीं, ये दिल की वो हालत है जो इंसान को गुरूर से बचाती है। गरीब दोस्त ने अमीर को जताया, तो शायद मेरा रब मुझे तेरे बाग से बेहतर दे और तेरे बाग पर आसमान से कोई आज़ाब भेज दे और वो एक गंजी चाटान बन जाए या उसका पानी ज़मीन में डूब जाए, फिर तू उससे तलाश भी ना कर सके। गरीब ने कहा, शायद अल्लाह मुझे तेरी जगह कुछ और अता करे जो मेरे लिए बेहतर हो। ये न था कि गरीब अमीर की बदहाली मांग रहा था, वो सिर्फ हकीकत बता रहा था कि दौलत का मालिक अल्लाह है और वो जिस वक्त चाहता है ले लेता है। और फिर वो हुआ जो होना था। अल्लाह ताला फरमाता है, और उसके फल को आज़ाब ने घेर लिया, तो वो अपने हाथों को पलट पलट कर पीछे तासुफ करता रहा उस पर जो उसने उसमें खर्च किया था, जबकि वो अपनी बेलों में गिर पड़ी थीं। अपने हाथों को पलट पलट कर, ये एक ऐसी तस्वीर है जो दिल में उतर जाती है। वो इंसान जो कल अपनी दौलत पर इतराता था, आज अपने वीराने बाग में खड़ा है हाथ मलते हुए। अंगूर के दरख्त जमीन पर गिरे हुए, पानी सूख गया, फसल राख हो गई, सब कुछ एक ही रात में। और अब अल्लाह ने उसके मुंह से वो अल्फाज निकाले जो आज भी रूह को हिला देते हैं, और कहने लगा, काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक ना बनाया होता। पछतावा आया, मगर कब? तब जब सब कुछ जा चुका था। यही इस किस्से का सबसे अहम लम्हा है। जब अमीर के पास सब कुछ था, वो अल्लाह को भूल गया। जब सब कुछ चला गया, वो याद करने लगा। मगर कुरान ने इस बात को और भी गहरा करके बयान किया। और वो जमात जो अल्लाह के सिवा उसी की मदद के लिए थी, उसकी कोई मदद ना कर सकी और वो खुद भी मदद ना पा सका। उसके पास दौलत थी, काम ना आई। उसके पास कबीला था, काम ना आया। उसके पास रिश्तेदार थे, काम ना आए। इंसान जब अल्लाह को छोड़ता है तो वो तमाम रिश्ते और ताकतें जो उसने जमा की होती हैं, वो सब एक एक करके खुद को बेनिकमात करवाते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने इस पूरे किस्से का खात्मा इन आयात से किया जो इस दुनिया की हकीकत बयान करती हैं। वहाँ विलायत यानी हिफाजत सिर्फ अल्लाह की है जो हक है। वो सवाब में भी बेहतर है और अंजाम में भी बेहतर है। ये कुरान की एक अजीम आयत है। विलायत, हिफाजत, रहनुमाई, ताकत सिर्फ अल्लाह की है, न दौलत की, न ज़मीन की, न कबीले की। और फिर इस सब के बाद अल्लाह ताला ने एक और तशबीह दी जो इस दुनिया की हकीकत को एक ही जुमले में समेट लेती है। और उन्हें दुनिया की मिसाल बयान करो, पानी की तरह जो हमने आसमान से उतारा, फिर उससे ज़मीन की रौनक व बसी मिक्स हो गई, फिर वो टूटा हुआ पर बन गई जिसे हवाएं उड़ा ले जाती हैं। और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। दुनिया सिर्फ पानी की तरह है, आता है, ज़मीन को ताज़ा करता है, फिर सूख जाता है, चाफ बन जाता है, हवा ले जाती है, कुछ बचा नहीं। यही वो हकीकत है जिससे इंसान को गाफिल रहना नहीं चाहिए।
اس پورے قصے میں جو سورہ الکہف کی آیات میں بیان ہوا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 بنیادی سبق دیے ہیں۔ پہلا سبق، دولت امتحان ہے، انعام نہیں۔ امیر انسان کو باغات ملی، یہ اللہ کی رحمت تھی، مگر اس نے اسے اپنی محنت کا نتیجہ اور اپنی خیالی سمجھا۔ حقیقت میں دولت اللہ کی امانت ہے، جو وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور جب چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ دولت نعمت ہے اگر شکر کے ساتھ رکھی جائے۔ دوسرا سبق، غرور تباہی کا راستہ ہے۔ امیر نے کہا، میں تم سے بہتر ہوں، میرے پاس زیادہ مال ہے، زیادہ لوگ ہیں، یہی غرور تھا، اور قرآن نے بتایا کہ یہ غرور اس کے ان سبب کی تباہی کا ذریعہ بنا۔ تیسرا سبق، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ غریب دوست نے ایک عظیم اصول بتا دیا کہ جب بھی نعمت ملے زبان پر ماشاء اللہ لاؤ، اس سے دل میں شکر آتا ہے اور حسد کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ صحابی کرام آرے بھی عام معاملات میں یہ الفاظ ادا کرتے تھے۔ چوتھا سبق، ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے۔ غریب کے پاس کچھ نہیں تھا مگر اس کا اللہ پر یقین تھا، اور قرآن نے بتایا کہ آخر میں ولایت یعنی حفاظت اور نجات وہ دیتا ہے جو حق ہے، اللہ خود۔ آج کا انسان بھی اس امیر کی طرح ہے۔ اس کے پاس بینک اکاؤنٹس ہیں، سوشل میڈیا فالوورز ہیں، ریئل اسٹیٹ ہے، گاڑیاں ہیں، اور دل میں وہی آواز ہے، یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے، میں نے بنایا ہے، یہ خط نہیں ہوگا۔ مگر قرآن کی یہ کہانی ایک بڑی چیتاونی ہے۔ کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہتی سوائے اللہ کا تقوی، ایمان اور نیک اعمال۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکنیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب میں بہتر ہیں اور امید میں بھی۔ پانی کی طرح آنے والی اس دنیا میں وہ چیز تلاشو جو باقیہ رہے، نیک اعمال، صدقہ جاریہ، علم جو پھیلاؤ، اولاد جو دعا کرے، اللہ کی یاد، اور جب بھی نعمت ملے ہاتھ جوڑا کریں اور کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کیونکہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اور کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کہانی سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو غرور سے بچا کر شکر اور اخلاص عطا فرمائے۔ آپ کو اس کہانی سے کیا سیکھنے کو ملا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور سورہ احقاف کی تلاوت کی خاص کر جمعے کے دن عادت بنا لیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو آسانی سے پہنچ سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین آمین یا رب العالمین۔